قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اہل کتاب سے کہیں، تم ان سے کہو کہ اہل کتاب، اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ یہ ان آیات میں اہل کتاب سے یہ خطاب کیا گیا ہے جن میں یہود بھی داخل ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی حضرات بھی داخل ہیں، کہ وہ جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مغلوب ہوں، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلبہ جزیرہ عرب پر دھیرے دھیرے ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ پڑے۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات میں فرمایا گیا کہ ان سے یہ پوچھو کہ بھائی تمہیں ہم سے ایک دشمنی کیا ہے؟ کیا دشمنی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کلام ہم پر قرآن کریم کے شکل میں اتارا جا رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کلام نازل ہوئے تھے، تورات، زبور، انجیل یا دوسرے صحائف انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نہ تورات کے منکر ہیں، نہ زبور کے، نہ انجیل کے، لیکن تم قرآن کے منکر ہو۔ ہم چاروں پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا ہمارا چاروں پر ایمان لانا تمہیں برا لگتا ہے؟ آپ ذرا دیکھو کہ جن چیزوں کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ ان میں صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو یہ تمہارے نزدیک قابل تنقید بات ہے یا جس کو تم برا سمجھ رہے ہو۔ حالانکہ اگر دیکھو تو یہ دیکھو کہ تم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑاؤ، اپنی تاریخ کو دیکھو، تو تمہیں خود اپنی تاریخ میں نظر آئے گا کہ بہت سے وہ لوگ جو تورات پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء کرام کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن بدعملی کی وجہ سے اور بدعقیدگی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی سور بنا دیا، ان کو مسخ کر کے، کبھی بندر بنا دیا۔ اصحاب السبت جو تھے، جن کا ذکر
اجمالی طور پر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، ان کو بندر بنایا گیا تھا، یعنی وہ انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہاں ذکر ہے کہ کچھ کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا۔ تو خنزیر بنانے کا بھی کہیں نہ کہیں واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا، بندر بنانے کا واقعہ اصحاب السبت کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بندر بنانا یہ کوئی تمثیل ہے اور حقیقت میں بندر نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اس بات کو بہت مستبعد سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان بندر میں تبدیل ہو جائے، لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عجیب لوگ ہیں جو اگر ڈاروین یہ کہے کہ بندر سے انسان بن گیا تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ انسان سے بندر بن گیا تو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ تو حقیقت میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنایا۔ تو اس کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، یہ کہو کہ اہل کتاب کیا تم ہم سے جو تم برا سمجھتے ہو، تو کیا اس کے سوا کوئی اور بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے نا، آمنا باللہ ما انزل الینا وما انزل من قبل، اور دوسری طرف ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر وہ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اکثر اس لیے کہا کہ اہل کتاب میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پر عمل کرنے والے تھے اور شرک میں مبتلا نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو اس لیے اکثر لوگ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ بری سزا والے کون ہیں، زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے اپنی پھٹکار ڈالی، وغضب علیہ، ان پر غضب نازل فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے لوگوں کو کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو سور بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور اس شخص سے زیادہ برا کون ہوگا انجام کے اعتبار سے جس نے طاغوت کی عبادت کی، شیطان کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کام کے اعتبار سے بدتر ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بہت بہکے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب اے مسلمانوں یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایمان لے آئے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ گول مول بات کرتے ہیں۔ آمنا تو کہہ دیا کہ ایمان لائے ہیں، لیکن یہ نہ بتایا کس چیز پر ایمان لائے ہیں۔ تو دل میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے کتاب پر، تورات پر ایمان لے آئے ہیں، یا انجیل پر ایمان لے آئے ہیں، یا اپنے پیغمبروں پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن دکھا یہ رہے ہیں کہ آمنا کہہ کر کہ لوگ یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دونوں باتیں اس میں داخل ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ جب آئے تھے تو اس وقت بھی کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور باہر نکلے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ نکلے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ انہوں کیا باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان میں سے بہت سوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ تین چیزیں ذکر فرمائی، گناہ اور آگے عدوان یعنی ظلم، اور تیسرے حرام خوری۔ اگرچہ اسم کے اندر سب چیزیں داخل ہیں، اسم جب گناہ کو کہتے ہیں تو ظلم کرنا بھی گناہ ہے،
اور حرام خوری بھی گناہ ہے، لیکن یہ ان گناہوں میں سے ان دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا کہ آدمی اگر کوئی اپنی ذات میں کوئی گناہ کرتا ہے، الیاذ باللہ کوئی فحش بدکاری کا کام کرتا ہے، تو وہ اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، اور دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ یہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ حقوق العباد پامال ہوتے ہیں، بندے کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حقوق ہیں عبادات وغیرہ سے متعلق وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، بعض اوقات بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر توبہ کر لے تو پکی بات ہے کہ معافی کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، ان کی حق تلفی جو تم نے کی ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہ کرے یا تم اس کا حق ادا نہ کرو۔ اس لیے پہلے عدوان کے لفظ کو تو پہلے اس لیے ذکر فرمایا، اور دوسرا حرام خوری، اکلہم السحت۔ سحت کے لفظی معنی تو ہر حرام چیز کے ہیں، لیکن بکثرت اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ رشوت کے لیے ہوتا ہے، کہ رشوت لینا کسی سے، اس کو سحت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا انہی کے بارے میں کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ پیٹ بھر بھر کر حرام کھاتے ہیں، اور اس سے مراد اکثر و بیشتر رشوت۔ تو اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ رشوت ایک ایسی مصیبت ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ معاشرے میں پھیل جائے تو پورے معاشرے کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد نہ مظلوم کو انصاف ملتا ہے، اس لیے کہ انصاف کرنے والا رشوت لے کر بے انصافی کر لیتا ہے۔ کوئی اگر فرض کرو کہ مظلوم ہے، وہ کچھ پولیس کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں پولیس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے رشوت مانگے گی، اور اگر دوسرے نے میرے مقابل نے دشمن نے اس کو رشوت دے دی تو میرے خلاف کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو جب ایک مرتبہ رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو پھر معاشرے کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہتی۔ اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا الگ ذکر کیا، گناہ کے ساتھ عدوان یعنی ظلم، اور دوسرے حرام خوری کا الگ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ، اور پھر فرمایا کہ یسارعون، کہ وہ اس میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ فرمایا کہ جب کسی کوئی گناہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اتفاقاً کوئی گناہ سرزد ہو گیا انسان سے تو اس میں معافی کی امید ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتے 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 انسان کی طبیعت میں داخل ہو گیا، سرشت میں داخل ہو گیا، تو اب وہ اس کے طرف لپک لپک کر آگے بڑھتا ہے، بڑے شوق سے آگے بڑھتا ہے۔ شروع میں جب آدمی کوئی گناہ کا کوئی کام شروع میں ابتدا میں کیا کرنا کا خیال پیدا ہوا تو دل میں ہیبت بھی ہوتی ہے، دل میں ایک رکاوٹ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے، میں کروں کہ نہ کروں، تو اس کا ایک خوف بھی ہوتا ہے، اس کے لیے طبیعت میں ایک استنکاف بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، رکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ کر لیا، گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اب وہ جو ایک بند بنا ہوا تھا، وہ جو ایک خوف تھا، تو وہ خوف نکل گیا ایک مرتبہ۔ تو اب کہتا ہے بھئی یہ تو ہو گیا، لہذا اب اگر دوسری بار بھی کر لوں تو کیا ہے، وہ پھر دوسری بار بھی کر لیتا ہے۔ شروع میں کچھ ندامت ہوتی رہتی ہے، کبھی کر تو لیا میں نے لیکن برا کیا، لیکن جب یہ کرتا ہی رہتا ہے تو پھر وہ ندامت بھی ختم ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ، وہ ندامت ختم ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو پھر آگے لپک لپک کر اس کام کو کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، کسی رکاوٹ کے بغیر کرتا ہے۔ تو جو چیز
طبیعت میں داخل ہو کر ایسی بن جائے کہ اس کی برائی ہی مٹ جائے، تو اللہ بچائے وہ انتہا کا مرحلہ ہوتا ہے گناہ کے عادی بن جانے کا، تو وہی مراد ہے یسارعون فی الاسم۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے فرمایا یسارعون فی الخیرات، وہ خیرات کی طرف لبک لبک کر آگے بڑھتے ہیں، یعنی اب نیکی ان کے دل میں ایسی طرح سرایت کر گئی ہے، طبیعت میں داخل ہو گئی ہے، رگ و پے میں سما گئی ہے کہ اب اگر کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو اس چاہے کتنی ہی اس میں مشقت نظر آ رہی ہو، لیکن وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس نیکی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر چاہے وہ گناہ ہو یا ثواب کا کام ہو، دونوں میں یہ خاصیت ہے کہ جب آدمی کرتا رہے تو گناہ کے گناہ ہونے کی الیاذ باللہ برائی دل سے نکل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی گناہ کا عادی بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں گناہ اور کرتا ہے۔ اور نیکی کے اندر اگر شروع میں کوئی مشقت ہو رہی تھی اور نفس اس کے خلاف رکاوٹ ڈال رہا تھا، تو رفتہ رفتہ اس کام کو بار بار کرنے سے وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اب ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس چیز سے خواہشات نفس انسان کو روک رہی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی طرف ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یسارعون فی الخیرات بن جاتا ہے آدمی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لپک کر اس کو آپ کو کرتا ہے۔ تو سبق یہ مل رہا ہے کہ اول تو گناہ کے قریب مت جاؤ۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں گناہ کی بار بار خواہش ہو رہی ہے، بار بار دل میں چل رہا ہے، ایک مرتبہ کر گزروں پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ جو نفس مجھ پر بار بار زور ڈالتا ہے، اس کا ایک مرتبہ اس کا پیٹ بھر دوں، پھر گناہ سے توبہ کر کے چھوٹ جاؤں گا، اور دل میں یہ حسرت نہیں رہے گی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ شیطان کا صبر سے بڑا دھوکہ ہے، بہت زبردست دھوکہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک گناہ جو ابھی تک کیا نہیں تھا، صرف نفس اور شیطان اس کی طرف آمادہ کر رہے تھے، ابھی تک کیا نہیں تھا، جب ایک مرتبہ اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور آدمی کر گزرتا ہے، تو وہ پیاس جو گناہ کی پیاس تھی وہ گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے، وہ انسان کو اور آگے لے جاتی ہے۔ یہ جو دھوکہ ہے نا شیطان کا کہ ایک مرتبہ حسرت پوری ہو جائے گی تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں وہ اور گناہ کی طرف مزید پیاس بڑھتی ہے، بلکہ جرأت بڑھ جاتی ہے کہ پہلے تو ایک رکاوٹ تھی، اب وہ رکاوٹ بھی ٹوٹ گئی، تو اس لیے وہ آدمی گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے سبق یہ مل رہا ہے کہ کسی گناہ کو اس لیے بھی اختیار نہ کرو کہ ایک مرتبہ حسرت نکل جائے، کیا پتہ اس کے بعد تمہیں توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے، اور کیا پتہ کہ توبہ کا تقاضا بھی دل میں پیدا ہو کہ نہ ہو، برائی کا احساس بھی دل میں پیدا ہو کہ نہ ہو، الیاذ باللہ اسی پر موت آ جائے، اور پھر یہ تو ہے ہی دھوکہ کہ ایک مرتبہ گناہ کر کے آدمی مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، پیاس بڑھتی ہے، خواہشات مزید آگے کی طرف لے جاتی ہیں، اور اللہ بچائے کرتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یسارعون فی الاسم والعدوان میں داخل ہو۔